ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خصوصاً على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصاب الحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى وعلى اولاد الحسین. زادارو آج تو فرزند زہرا کی اولاد موجود ہے. وعلى أولاد الحسين. السلام على الأصحاب الحسين. السلام على إخوات الحسين. ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. عزادارو اس شب کو شب عاشور کہا گیا. اہل بیت کے گھرانے پہ یہ شب بہت بھاری گزری ہے. عزادارو امام مظلوم کربلا نے سرزمین کربلا پہ اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ عبادت پروردگار کے لیے رکھا، ایک حصہ اپنی مخدرات عصمت کے لیے رکھا، اور ایک حصہ اپنے اصحاب با وفا کے لیے رکھا. عزادار تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ جب اپنے اصحاب کے پاس گئے ہیں نا اس رات کو، تو سب اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے اصحاب با وفا، اگر تم اس سرزمین سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں،
میں کسی کو مجبور کر کے ادھر مرانا نہیں چاہتا۔ عزادارو اصحاب نے باری باری سب نے کہا اے فرزند زہرا اگر 70 مرتبہ زندگی دی جائے، 70 مرتبہ شہید کیا جائے، پھر ہماری لاشوں کو راکھ بنا دیا جائے نا، پھر بھی ہم واپس آپ کو اس طرح عالم غربت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عزادارو عجیب اصحاب با وفا تھے، کہتے ہیں پیغمبر میں نے آپ کا امتحان لے لیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ سب لوگ کل شہید ہو جاؤ گے۔ سب کو بلایا، اے حبیب کل تیرا یہ مقام ہے، اس مقام پہ تم نے شہید ہونا ہے، اے فلاں تیرا یہ مقام ہے، کل تو نے اس جگہ پہ شہید ہونا ہے، اے فلاں یہ تیرا مقام ہے، کل تو نے اس جگہ پہ شہید ہونا ہے۔ اور اس وقت کہا اے میرے اصحاب با وفا تم اتنے کوئی با وفا صحاب ہو، نہ میرے بابا کو ایسے با وفا صحاب ملے، نہ میرے نانا کو ایسے با وفا صحاب ملے۔ عزادارو واقعاً کیا ہی با وفا صحاب تھے، پیغمبر کو بھی نہ ملے، علی مرتضیٰ کو بھی نہ ملے۔ عزادارو یہ رات ختم ہو گئی، پھر جب اپنے اصحاب سے فارغ ہوئے اپنی بہنوں کے خیموں میں آئے ہیں، اور بہن نے پہلا سوال کیا اے بھیا حسین کیا تو نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کل یہ سارے اصحاب تیرا ساتھ دیں گے نا؟ اس وقت فرزند زہرا نے کہا اے نبی زادی میں نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، میرے یہ با وفا اصحاب ہیں، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ عزادارو یہ رات اسی طرح چلتی رہی، اللہ کرتا یہ رات نہ ڈھلتی۔ اللہ کرتا یہ رات نہ ڈھلتی، زہرا کے گھرانے کا نقصان نہ ہوتا۔ عزادارو آج جس شیر خار کا ذکر کرنا ہے نا آپ کے سامنے، یہ شب عاشور کی رات جہاں علی اکبر کی ماں علی اکبر کو تیار کر رہی تھی، جہاں قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی تھی، اسی جگہ پہ اس شیر خار کی ماں اپنے اس شیر خار کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی اے میرے لال اصغر میں ہاشمی خاندان سے نہیں ہوں، کل جب روز عاشور قربانیوں کا مرحلہ آئے گا نا، اے میرے لال جہاں علی اکبر قربانی دے گا، جہاں قاسم قربانی دے گا، اے میرے لال اصغر کل میرے دودھ کی لاج رکھنا، کل مجھے سرزمین کربلا پہ شرمندہ نہ کرنا۔ عزادارو کربلا کے میدان میں فرزند زہرا ہر وہ قربانی لے کے آئے ہیں جو فرزند زہرا کی حقانیت کو ثابت کرے۔ جانتے ہو جب فرزند زہرا مدینے سے نکلے ہیں، علی اصغر کتنے دنوں کے تھے؟ تم تو 6 ماہ کے سنتے ہو نا۔ جب مدینے سے 28 رجب کو فرزند زہرا نکلے تھے اس وقت علی اصغر کی عمر 10 دن تھی۔ جی بھر کے لو رو لو، جی بھر کے رو لو، خدا جانے اگلا محرم یہ نصیب ہو نہ نصیب ہو،
فرزند زہرا کو جی بھر کے پرسہ دے لو، اس کو اس لال کا جو لال مدینہ سے لے کے چلا تھا تو فقط 10 دن کا تھا۔ جب دربار شام میں شامی نے نوکے نیزہ پہ سروں کو دیکھا نا، کہا ظالمو تم نے ہمیں جھوٹ بتایا، تم تو کہتے تھے یہ بھی باغی ہے، یہ بھی باغی ہے، لیکن یہ جو سر مجھے نظر آ رہا ہے، کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور کربلا میں تو ظلم ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ آزادارو۔ مختار جب حرملہ کو پکڑ کے اس کے پاس لائے نا، کہا حرملہ بتا تو نے کربلا کیا کیا ظلم کیے ہیں؟ کہتا ہے مختار میں نہیں بتا سکتا، مجھے قتل کر دو، میں نہیں بتاؤں گا میں نے کون سے ظلم کیے ہیں۔ مختار کہتا ہے تجھے بتانا پڑے گا۔ عزادار و حرملہ کہتا ہے کہ مختار میں جب کربلا میں آیا تھا نا، میں 7 تیر لے کے آیا تھا، 7 تیر میں لے کے آیا تھا، میرے 4 تیروں کا جو نشانہ تھا نا وہ خطا گیا، جو 3 تیر تھے نا انہوں نے بڑے نقصان کیا۔ مختار کہتا ہے حرملہ بتا، کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ مختار نے کہا حرملہ تجھے بتانا پڑے گا۔ حرملہ نے بتانا شروع کیا، اے مختار ایک تیر سے شعبہ تیر جب میرے عباس علمدار کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور عباس علمدار نے سکینہ کی مشق کو اپنے منہ میں لیا اور مجھے پتا چل گیا کہ اب اس مشق کو نشانہ بنانا آسان ہو گیا ہے، میں نے ایک تیر اس مشق کا نشانہ بنایا اور وہ تیر سیدھا مشق میں جا کے لگا، مشق سے سارا پانی بہ گیا۔ اور مختار کہتے ہیں حرملہ بتا دوسرا تیر کہاں مارا؟ کہا میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب فرزند زہرا گھوڑے کی زین سے زمین پر آ رہا تھا، اس وقت میں نے یہ سے شعبہ تیر فرزند زہرا کو مارا۔ یہ وہ منزل تھی، فرزند زہرا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ اجرکم اللہ آزادار کہتا ہے مختار حرملہ بتا تیسرا تیر کہاں تو نے مارا؟ یہ اس نے کام بنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے مختار میں نے تیسرا سے شعبہ تیر اس وقت مارا جب فرزند زہرا اپنے سشمائے اصغر کو لے کے میدان کربلا میں آیا اور کہا او ظالموں اگر کوئی دشمنی ہے تو میرے ساتھ ہے، قد باقیہ حاضر تیب او میرا یہ ایک بچہ باقی رہ گیا ہے، قد یتلذذ شانن او پیاس کی وجہ سے یہ تڑپ رہا ہے، فرحمو حاضر تیب او اس بچے پر رحم کرو اور ایک گھونٹ پانی کا پلاؤ۔ مختار کہتے ہیں پھر تو نے کیسے مارا؟ کہتے ہیں جب امام مظلوم کربلا اپنے دونوں ہاتھوں پہ علی اصغر کو لیے ہوئے تھے، میں نے سیدھا تیر علی اصغر کے گلوے مبارک کا نشانہ بنایا۔ میں نے اس گلوے مبارک کا نشانہ بنایا۔ مختار کہتا ہے بتا پھر تیرے اس تیر نے کیا کیا؟ مختار کہتا ہے
کربلا کہتا ہے مختار اس تیر نے یہ کام کیا جب اس شیر خار کے گلوے مبارک پہ یہ تیر لگا فانقلب الصبی علی یدی الامام بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا انقلب الصبی علی ید الامام اور اس تیر نے یہ کام کیا فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ اور تیر ایک کان سے نکلا دوسرے کان سے باہر آ گیا عزاداروں عجیب تیر تھا علماء کہتے ہیں اگر فرزند زہرا کا بازو نہ ہوتا تو یہ شیر خار اتر جاتا جدھر تیر جاتا ہائے عزاداروں فرزند زہرا کے بازوؤں پہ علی اصغر نے پلٹا کھایا اور علی اصغر کی جان نکل گئی اس وقت فرزند زہرا کربلا کے میدان میں بیٹھ گئے اور علی اصغر کا تیر نکالنا شروع کیا میں کہتا ہوں علی اکبر کی برچھی نکالنا آسان تھا اور اس شیر خار کے گلوے مبارک سے تیر نکالنا بڑا مشکل تھا اللہ جانے اس باپ نے اپنے شیر خار کا کیسے تیر نکالا عزاداروں جب تیر نکلا ایک خون کا فوارہ باہر نکلا عزاداروں سنو گے یہ جملہ وہ خون اپنے چلوے مبارک پہ لیا اور اپنی داڑھی کو اس خون سے خضاب کیا اور فرمایا ہَكَذَا أَلْقَى جَدِّ رسول اللہ اور میں اسی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات ہَكَذَا أَلْقَى جَدِّ رسول اللہ میں اسی خون سے کی ہوئی خضاب داڑھی کے ساتھ اپنے نانا سے ملاقات کروں گا عزادار و تاریخ نے ارباب مقاتل نے ایک اور جملہ بھی لکھا فرزند زہرا نے کہا جہاں اتنی مصیبتیں میرے اوپر آسان ہو گئی نا میرے اس شیر خار کی مصیبت بھی آسان ہو گئی کیا کیوں آسان ہو گئی فرزند زہرا خود فرماتے ہیں فَإِنَّهُ عَيْنَ اللَّهِ کیونکہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے اجرکم علی اللہ آزادارو اجرکم علی اللہ آزادارو یہاں رک کے باب الحوائج ہے علی اصغر جانتے ہو نا باب الحوائج ہے جو اپنی حاجتیں ہیں طلب کرو عزادارو بالخصوص وہ مومنین جو بے اولاد ہیں آج اس شیر خار کے صدقے میں ہاتھوں کو بلند کرو کہ پروردگار جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں نا اس رباب کے شیر خار کے صدقے میں ان مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما جو مومنین بیمار ہیں میرے مالک اللہ اس باب الحوائج کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما عزادارو باب
کربلا کا مرحلہ سخت جسے کہا گیا ہے نا، وہ یہ مرحلہ ہے۔ فرزند زہرا نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں 28 رجب سے لے کے حضرت علی اصغر کی شہادت سے پہلے تک، میرے امام مظلوم نے بڑے دلیری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ سارے فیصلے کیے ہیں، لیکن علی اصغر کی شہادت کے بعد میرے امام کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ عزاداروں، کل روز عاشور ہے نا، تم بھی اعمال یہی کرو گے۔ میرے امام کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں علی اصغر کی لاش کو جا کے اس کی ماں کے حوالے کروں یا نہ کروں۔ فرزند زہرا کبھی چلتے ہیں، کبھی واپس آتے ہیں، کبھی خیام کی طرف چلتے ہیں، کبھی واپس آتے ہیں۔ 7 مرتبہ فرزند زہرا خیمے کی طرف گئے اور یہی کہہ رہے تھے، رزم بے قضائے تسلیما لامرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، بہت سخت مرحلہ تھا۔ کبھی سوچتے ہیں جب ماں کے پاس لے جاؤں گا، شیر خار بچہ ہے، ماں دیکھے گی اس کی کیا حالت ہوگی۔ کبھی ارادہ کرتے ہیں، کبھی واپس لے جاتے ہیں۔ آخر میں کہا میں لے کے جاتا ہوں، رباب کو کہتا ہوں یہ تیرا لال میں لے کے آیا ہوں پانی پلا کے۔ مسلمانوں نے بڑا اچھی طرح پانی پلایا۔ جب خیمے کے اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے جناب سکینہ آگے بڑھی اور کہا بابا تجھے حسین بہت کے پیارا تھا نا اصغر، اس کو لے گئے تھے پانی پلانے، میں تمہاری بیٹی پیاسی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، سب سے پہلے جناب سکینہ آئی، اس کے بعد جناب اصغر کی لاش کو جناب رباب کے حوالے کیا۔ جناب رباب نے علی اصغر کے منہ سے عبا کا دامن ہٹایا۔ جب دیکھا علی اصغر کا گلوئے مبارک پھٹا ہوا تھا۔ عزادارو، عجیب بی بی ہے، روئی نہیں، روئی نہیں، ایک ہی جملہ کہا، سننا، ایک ہی جملہ کہا، کہا اے میرے لال مثلوں کا یا نہر، او بیٹا اور تیرے جتنے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ مثلوں کا یا نہر، او میرے لال، میں نے یہ عجیب مسلمانوں کی تاریخ دیکھی ہے۔ او اونٹوں کو تو میں نے سنا ہے کہ نہر کیا جاتا ہے، او میرے لال، او مسلمانوں نے تجھے بھی نہر کر دیا۔ بس عزاداروں، لاش کو اٹھایا اور امام مظلوم کربلا خیموں کی پشت پر گئے۔ پیچھے پیچھے رباب ہے، فرزند زہرا کی مظلومیت سننا۔ عزاداروں، فرزند زہرا نے
امام نے شش ماہی کی لاش کو سرزمین کربلا میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد امام مظلوم کربلا نے، عزادار و دستور دنیا بھی یہی ہے، جس کا جتنا کوئی عزیز مر جائے نا، جب اس کو تعویذ قبر بند کیا جاتا ہے، وہ قریبی عزیز قبر کے اوپر گر جاتا ہے نا۔ فرزند زہرا نے بھی یہی کیا، جب علی اصغر کی لاش کو بند کیا قبر کو نا، اپنے آپ کو قبر کے اوپر گرا لیا۔ دستور زمانہ تو یہی ہے نا، دو چار لوگ وہ قبر پہ جو رو رہا ہوتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں فرزند زہرا کربلا کی سرزمین میں اپنے بیٹے کی قبر پہ رو رہا ہے اور کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ اس وقت میرے امام نے کسی اور کو یاد نہیں کیا، اور بلکہ شیعوں تمہیں یاد کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، شیعاتی مہما شربتم ما عذبین فاذکرونی، او میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا، او میرے اصغر کی پیاس کو یاد کرنا، او سمیتم بے غریبین او شہیدین فندبونی، او لوگوں تمہیں پتا چلے کوئی عالم غربت میں مر گیا ہے، اس وقت میرے اوپر گریا کرنا۔ آگے عزاداروں، یہ نہیں کہا میں نے اکبر کی لاش کیسے اٹھائی، میں نے عباس کی لاش کیسے اٹھائی، یہ نہیں کہا کیفا استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، او میرے شیعوں کاش تم 10 محرم کو کربلا ہوتے، او میں نے اپنے شیر خار کے لیے ایک گھونٹ مار وَكَيْفَ اسْتَسْقِي لِطِفْلِي فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي۔ ان مسلمانوں نے رحم نہ کھایا۔ اگر بات یہاں تک بھی ہوتی تو قابل برداشت تھی، اور ظالموں تم سے ڈر کے چھپایا تھا علی اصغر کو۔ میں سوال کرتا ہوں، اے فرزند زہرا، جس بات کے ڈر سے تم نے علی اصغر کی لاش کو چھپایا تھا، وہ لاش چھپ گئی تھی؟ نہیں عزاداروں، جب کل روز عاشور سب قتل ہو چکے، ظالموں نے سروں کو اکٹھا کیا، ایک ملعون نے کہا کہ حسین کے شیر خار کا سر نہیں مل رہا۔ عزاداروں، زمین کربلا میں انہوں نے گھوڑوں کے ٹانپوں سے نیزے مارنے شروع کیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ظالم کے نیزے پر علی اصغر کا سر سوار تھا۔ رزم بقضائه تسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رزم بقضائه تسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رزم بقضائه تسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم بحق باب الحوائج تمام
مومنین جو حاجت مند ہے سب کی حاجتوں کو پورا فرما، بالخصوص جو مومنین بے اولاد ہیں اس شیر سار کے صدقے میں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک اللہ اس علی اصغر کی شیر کھاری کا واسطہ جب کل روز عاشور رات کا وقت ہوگا نا، رباب کہے گی او میرے لال او تیرے دودھ پینے کا وقت ہو گیا، او میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بہتر جانتی ہیں جب بچے کے دودھ پینے کا وقت ہوتا ہے۔ او کربلا کے میدان میں رباب نے بھی کہا ہوگا او میرے لال اصغر او تیرے دودھ پینے کا وقت ہو گیا۔ عزاداروں، ملک عظیم سردار ملک محمد باقر، ملک علی رضا، ملک عارف حسین، ملک اسد، ان کے لیے میرے مالک اللہ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور بالخصوص ملک ثقلین صاحب، آغا علی حیدر صاحب اور برادر عامر خان اور جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بے حق کے باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک دفعہ پھر امام مظلوم کربلا کو پرسد و السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین لیتکم فی یوم عاشوراء یا لیتنی کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ اے فرزند زہرا ہم عہد کرتے ہیں کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، تجھ سے تیرا علی اکبر نہ جاتا، تجھ سے تیرا علی اصغر نہ جاتا، تجھ سے تیرا عباس نہ جاتا۔ لیتکم یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ انا للہ